والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ یہ نماز منافق کی ہے۔ فرمایا جو بیٹھا سورج کو دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان آتا ہے اور پھر یہ اٹھ کر ٹھونگے مارتا ہے اور آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ عصر کی نماز کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، عصر کی نماز کہ بیٹھا رہتا ہے، عصر کی نماز کو لیٹ کرتا ہے، سورج جو ہے شیطان کے سینگوں کے درمیان، شیطان کے سینگوں کے درمیان میں آپ نے ایک حدیث میں یوں فرمایا کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو شیطان کے سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے، اور غروب ہوتا ہے تو سورج شیطان کے سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہ دنیا میں کچھ قومیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سورج کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی عبادت کرتے ہیں، سورج کو خدا دیوتا سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ جب طلوع ہوتا ہے تو سورج کو سجدہ کرتے ہیں، تو شیطان جو ہے وہ سورج کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے جا کر، اور آپ نے فرمایا اس کے سینگوں کے درمیان میں سے سورج نکلتا۔ اسی طرح غروب کے وقت ہوتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا جو بندہ عصر کی نماز کو بیٹھا رہتا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے اور یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے تو پھر وہ 2 ٹھونگے مار کر سمجھتا ہے کہ میں نے حق ادا کر لیا۔ تو آپ نے یہ 3 بار فرمایا یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، منافق کی نماز ہے۔ اکثر دکانداروں میں یہ کمی ہوتی ہے، وہ بیٹھے رہتے ہیں، گاہک آ گیا نہیں بھی آیا کہ چلو جی ابھی آ جائے گا، یہ گاہک نمٹا لو، اور وہ سورج جو ہے غروب کے وقت ہو جاتا ہے اور پھر اٹھ کر وہ 2 ٹھونگے مارتا۔ سخت وعید آپ نے فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے۔ اور اسی عصر کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے عصر کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا، صلاۃ الوسطیٰ کہا اس کو، عصر کی نماز کو، فرمایا کأنما وطر اہلہ و مالہ، جس نے بلا عذر عصر کی نماز کو چھوڑ دیا گویا اس کا مال کاروبار بھی تباہ ہو گیا اور اس کے گھر والے بھی سارے مر گئے، ہلاک ہو گئے۔ عصر کی ایک نماز کے بارے میں اتنی سخت وعید ہے جس نے عصر کی نماز کو چھوڑا۔ اور یہ منافق کی نماز کی مثال بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کی نماز کے ساتھ دی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ساری نمازوں کو جماعت کے ساتھ اہتمام کریں، کوشش کریں۔ یہ جو 20 منٹ کا وقفہ اذان کا رکھا جاتا ہے یہ تیاری کے لیے ہوتا ہے، جیسی اذان کی آواز ہوتی ہے تو فوراً بندہ اس نماز کی تیاری میں لگ جائے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے تھے، جیسے مؤذن کی اذان سنتے یوں کھڑے ہو جاتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں، ہم اجنبی ہیں ان کے لیے، فوراً اٹھ جاتے تھے۔ اللہ کے نبی کا یہ عمل تھا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ اذان سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ایسے ہو جاتے جیسے ہمیں جانتے نہیں ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے ساری نمازوں کو جماعت، کئی ساتھیوں میں کمی ہے، کبھی 1 رکعت رہ گئی، کبھی 2 رکعت رہ گئی، اور یہ عادت بنی ہوئی ہے روزانہ کسی ایک نماز میں 1 رکعت رہ گئی، کسی میں 2 رہ گئی، اور کبھی ساری رہ گئی، پرواہ ہی نہیں ہے، وہ گھر بیٹھے ہیں، کام بھی کوئی خاص نہیں ہوتا۔ اس کی پرواہ کیجئے، ورنہ یہ سن لے مسئلہ، اللہ کے نبی نے اس بندے کی نماز کو منافق کی نماز کہا ہے، جو عصر کی نماز کو لیٹ کر کے بیٹھا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج جو ہے غروب ہونے کے قریب ہو جاتا ہے، پھر اس کا آپ نے 2 ٹھونگے مارتا ہے، لفظ بھی حدیث میں ٹھونگے مارنا، جیسے کوا، ایسی نماز نہ پڑھو جیسے کوا خون میں چونچے مارتا ہے، نہ کرو، بلکہ نماز کو اطمینان کے ساتھ پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔